السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ زندگی میں نئی تبدیلیاں لے کے آنے سے بالکل بھی نہیں گھبراتے۔ وہ اپنی غلطی کو قبول کرنے سے بالکل بھی نہیں کتراتے، بلکہ وقت ضائع کیے بغیر معافی مانگنا بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ان باتوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی ذات کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ وہ خود کو بہتر طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ ہر انسان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ کبھی بھی اپنے ماضی میں نہیں رہتے، بلکہ وہ خود کو زمانۂ حال میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی چیلنجز کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایک بار کی ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے سے نہیں ڈرتے، بلکہ بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ باتیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ غصہ ایک زہر ہے جو آپ پیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان اس سے مر جائے۔ آپ کی عادات آپ کی زندگی میں آپ کے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف انسان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کام آپ کر رہے ہیں کیا وہ بالکل ٹھیک ہے؟ آپ کو ان باتوں کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے۔ اگر آپ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی انسان اہمیت نہیں دے سکتا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ منزل پہ پہنچ جائیں تب بھی آپ خوش ہوں۔ جس راستے سے آپ چل رہے ہیں آپ کا وہ سفر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے موجودہ لمحات میں بھی خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو موجود خوش رکھیں جو آپ سے بہتر ہوں تاکہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ چند مفید باتیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 27 کا ورد حاصل مقصد تک جاری رکھیں۔ کچھ نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھنے لگتے ہیں، اور جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں۔ فجر کے وقت آنکھ کھولنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر کرے اور صبر سے کام لے، چہرے پر رونق آنے لگ جائے،
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے، چین کی عورتوں کے ٹوٹکے، حیض کا درد ہو تو اناردانہ کھا لیا کریں، درد میں آرام ملے گا۔ اور جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کی شکار رہتے ہیں۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی اور دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں۔ کچھ گھریلو ٹوٹکے یہاں پہ مندرجہ ذیل ہیں۔ مطلب دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند کشمش ڈال دیں، دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے موہرے مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ غصہ قوت مدافعت بھی ختم کر دیتا ہے۔ چاول والے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ باقاعدگی سے چہرے پر کھیرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرنے سے دانم ختم ہوتے ہیں۔ کثرت نہیں برکت مانگیے، کیونکہ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت نعمت ہے۔ کثرت بھی نصیب ہے لیکن برکت خوش نصیبی ہے۔ کثرت ضروریات پوری ہونے کا انسانی اندازہ ہے، جبکہ برکت اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ضروریات یقیناً پوری ہوں گی۔ کثرت کی خواہش بے چینی اور بے سکونی لاتی ہے، جبکہ برکت کی خواہش صبر و قناعت۔ کثرت کا طلبگار ناشکرا بنتا ہے جبکہ برکت کا طلبگار شکر گزار رہتا ہے۔ کثرت والے روز محشر حساب کتاب میں پھنسیں گے جبکہ برکت والے حساب کتاب کی سختی سے محفوظ رہیں گے۔